अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरी सांस सांस का जवाब तुम, और इस नावल की राइटर हैं हिना असद। तो चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। वो आंखें मूंदे सर कुर्सी की टेक से लगाए बैठा था। वो थक चुका था इसे देख देख कर, इसकी आवाज़ सुनते सुनते, इसका लम्स महसूस करते, इसकी खुशबू सूंघते सूंघते। नज़र से दूर होकर भी वो तेरा रूबरू होना, किसी के पास होने का सलीका हो तो ऐसा हो। इसके जहन में कल रात के मनाजिर गर्दिश कर रहे थे। वो गलती से आंख लग गई थी। इसकी सहमी हुई आवाज़ कानों में रस घोल गई। इसका मासूम पुरनूर बेदाग चेहरा नज़रों के सामने था। इसके लब धीमा सा मुस्कुरा दिए। खुदा ने कितनी फुर्सत से बनाया है उसे, खुशरुबा तस्खीर कर देने वाला हुस्न। एक बार देखो तो 1000 बार देखने का दिल चाहे। वो हाथ की उंगलियां आपस में फंसाए, हाथ सर के नीचे रखते धीरे से बोला। दिल की आवाज़ पर अना जागी। इसने यकदम आंखें खोली, अपनी हालत पर हैरानी हुई। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों वो मेरी आंखों से दूर जाने का नाम नहीं ले रही? क्यों वो मेरी सुमातों से दूर जाने का नाम नहीं ले रही? क्यों मेरा दिल इसे ही सोचे जा रहा है? क्यों मेरी आंखें इसे ही देखी जा रही हैं? क्यों मेरी समातों में सिर्फ इसकी आवाज़ गूंज रही है? वह सर हाथों में थामे बोला, मेरा दिल क्यों पिघल रहा है? ये जानते बूझते कि उसने भी मुझे धुतकारा था। बेबसी से बोला, नफ़रत है मुझे औरत ज़ात से। बेबसी में गुस्से में डलने लगा। थक चुका था वो इसकी यादों से, बातों से। ऑफिस में भी कुछ खास काम न था कि मसरूफ़ रहता। घर वो जाना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि बस इसकी यादें थी। घर पर तो वो थी। इसकी यादों से जान छुड़ा कर कैसे वो इसके पास चला जाता। ना जाने कितनी देर बिला वजह सड़कों पर बेमकसद गाड़ी घुमाता रहा। आखिर थक हार कर गाड़ी साहिल के किनारे रोक दी। मगरिब हो चुकी थी। आसमान पर अंधेरा छाने लगा था। सूरज मुकम्मल डूब चुका था। परिंदे घर को लौट रहे थे। समंदर की लहरों अपने जोबन पर अटकेलियाँ कर रही थी, मगर इसके अंदर इन लहरों से कहीं ज़्यादा तूफान बरपा था। वो किसी हारे जवारी की तरह गाड़ी से टेक लगाए सामने समंदर की लहरों पर नज़र जमाए खड़ा था। वो इन लहरों की मौजों में सुकून तलाशने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जब किसी अनापरस्त शख्स को पहली नज़र की मोहब्बत होती है तो वो धीरे धीरे इश्क के दर्जात पाने लग जाता है। तो इस शख्स से ज़्यादा काबिल तरस और काबिल रहम शायद ही कोई हो। वो भी अनापरस्त था। वो भी मोहब्बत कर बैठा था, पहली नज़र की मोहब्बत। वो भी इश्क की तरफ बढ़ने लगा था। वो भी काबिल तरस हो गया था। वो भी काबिल रहम हो गया था। इसे वहाँ खड़े ना जाने कितनी देर बीत गई। इसे क्या मालूम कि कितनी देर बीती। वो मालूम भी नहीं करना चाहता था। वो दो दोहरी अजियत का शिकार था। एक तरफ इसकी मगरूर अना, तो दूसरी तरफ पहलू में धड़कता दिल। वो किसकी सुनता, किसे चुनता? अना को कैसे छोड़ देता जो इसकी ज़ात का हिस्सा बन गई थी? दिल कैसे निकाल फेंकता जबकि वो इसकी वजह से ज़िंदा था? इसे यूं लग रहा था जैसे इसके चारों तरफ आग का दरिया है, जबकि इसके पाँव दलदल में हैं। वो आगे जाता या पीछे या दाएं बाएं, हर सूरत में भस्म हो जाता। लेकिन अगर वहीं खड़ा रहता तो दलदल इसे निगल जाती। घर में दाखिल होते इसकी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। रात के 10 बज चुके थे। वो सर झुकाए खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। खाना लगाऊं बेटा? अभी वो सीढ़ियों के करीब पहुंचा था कि गुलाम दीन ने आगे बढ़कर उम्मीद से पूछा। वह रुककर इन्हें देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, गुलाम दीन बोल पड़े, चले आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाता हूँ। बहू बेटी ने भी नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया। वो कहते आगे बढ़ गए, जबकि वो वहीं खड़ा रहा। जहन इसके जिक्र पर अटक गया था। इसके नाश्ते का सुनकर दिल को तसल्ली हुई और अना दिल को मुतमईन देखकर कलस कर रह गई। बहुत थक चुका था वो। इन 3 दिनों में हर लम्हा वो खुद से लड़ा था। अब हिम्मत नहीं रही थी। वो खामोशी से सर झुकाए गुलाम दीन के पीछे किचन की तरफ आ गया। किचन में दाखिल होते इसकी नज़र सामने बैठी रोहा पर पड़ी। वो इसकी आमद की इतला सुनते ही किचन में आ गई थी कि कहीं इससे सामना ना हो जाए। दोनों की नज़रें मिली। दोनों की आंखें शिकवा करना थी। दोनों के दिल बहुत ज़ोर से धड़के। दोनों के दिलों ने नई लोप पर धड़कना शुरू किया। वो खामोशी से आकर चेयर पर बैठ गया। वैसे भी इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि किसी से कुछ कहता। वो इसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठा देखकर जुज़बुज़ होने लगी। गुलाम दीन खाना लगाकर जा चुके थे। वो झोली में हाथ रख के मुसलसल मसल रही थी। डर रही थी कि कहीं खाने से ही ना इनकार कर दे। वो इसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा था, बस इसकी तरफ देख नहीं रहा था।
हातिम ने प्लेट में चावल निकाले और खाना शुरू किया। इसे आराम से खाना खाता देखकर रोहा को हैरत हुई। इसने गौर से इसके चेहरे को देखा। इसने इसके चेहरे पर दर्द को पाया, अजियत को पाया, थकान को पाया, कुर्ब को पाया, और इसके चेहरे पर इसके अलावा और कुछ भी ना था। अगर तुम्हारा थीसिस मुकम्मल हो गया हो तो खाना शुरू कर सकती हो। इसे अपनी तरफ गौर से देखता पाकर इसने बिना किसी तासुर के बज़ाहिर मुकम्मल तवज्जो खाने पर मशगूल करते हुए कहा। रोहा पर तो हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। कैसे आराम से बात कर रहा था वो इससे। इसे अपनी समातों पर यकीन न आया। कुछ लम्हे यूं ही सिर के वो उसे ताज्जुब से देखती रही। आखिर क्या चीज़ है ये शख्स, इसने सोचा। डरते डरते प्लेट में चावल निकाले, पानी के लिए नज़र दौड़ाई तो टेबल पर सिर्फ एक गिलास मौजूद था। शेल्फ पर देखा तो वहाँ पर भी कोई नज़र न आया। इसने सोचा कि वो गिलास वहीं ले लेती है, मगर वो सोचती रह गई और हातिम ने हाथ बढ़ाकर गिलास पकड़ा। जग से पानी डाला। रोहा ने मुंह बनाकर खामोशी से पहला नवाला मुंह में रखा, मगर चावल गले में जा लगे। इसने ज़ोर से खांसना शुरू कर दिया। हलक में नवाला अटकने पर इसने गिलास लबू से लगाया। अभी चंद कतरे ही इस हलक तक पहुंचे थे कि मुकाबिल ने खांसना शुरू कर दिया। हातिम ने गिलास टेबल पर इसके आगे रख दिया। रोहा ने गले में तकलीफ की शिद्दत से फ़ौरन गिलास उठाया और लबू से लगाया। जब इसे कुछ सुकून मिला तो इसने गिलास वापस टेबल पर रख दिया। इसे तो आराम मिल गया, मगर हातिम के हलक में अभी तक नवाला अटका हुआ था। जैसे ही रोहा ने गिलास रखा, हातिम ने इसे उठाकर लबू से लगाया। ये सब इतना गैर मुतवक्का था कि दोनों एक ही गिलास से पानी पी रहे थे। पानी पीने के बाद हातिम ने जैसे ही गिलास टेबल पर रखा, दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वो दोनों चंद लम्हों पहले वाले मंजर अब समझने लगे थे। दोनों की नज़रें मिली, फिर झुकी, मगर दिलों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। इनके दिलों पर मोहब्बत तो पहले ही दस्तक दे चुकी थी। अब की बार मोहब्बत ने इनके दिलों में दाखिल होना था, और मोहब्बत के दाखिले की इब्तिदा भी इसी पानी के गिलास से हो चुकी थी। क्या इस्लाम से ज़्यादा खूबसूरत दीन में कोई हो सकता है? क्या अल्लाह से ज़्यादा भी रहमान कोई हो सकता है? बेशक नहीं, जो एक बर्तन में खाने पीने से मियाँ बीवी के में प्यार और मोहब्बत पैदा कर देता है। वो दोनों खाना खा चुके थे। हातिम उठकर अपने कमरे में जा चुका था। इसके जाने के बाद रोहा ने सुकून का सांस लिया और दोबारा नकाब किए इसने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। बर्तन समेट कर वह लाउंज में आ गई। बेटा, चाय बनाऊँ आपके लिए? इसे लाउंज में बैठा देखकर गुलामदीन ने पूछा। नहीं शुक्रिया, इसने मुख्तसर जवाब दिया। वो बैठी सोच रही थी कि आज रात वो यहीं लाउंज में सो जाएगी। जी। गुलामदीन के पुकारने पर इन्हें देखती वो बोली, मुझे भी किचन में कुछ काम है, तो आप ये चाय और ऊपर हातिम बेटा को दे आएं। इनकी बात पर रोहा घबरा गई। मैं? इसने जैसे तस्दीक करनी चाहिए। जी बेटा, आप ले जाएं। उन्होंने चाय के ट्रे इससे थमाई और किचन में चल दिए। वो खड़ी चाय को देखती रही। इसका दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे। जितना इसके सामने जाने से डर रही थी, इतना ही इसका सामना हो रहा था। लरसते कदमों से वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। धड़कते दिल के साथ हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो सामने बेड पर क्राउन से टेक लगाकर टांगें फैलाए बैठा था। आंखें मूंदे, चेहरे पर ज़माने भर की थकन थी। इसकी बंद आंखें देखकर रोहा को कुछ तसल्ली हुई। वो धीरे से चलती तक आई, ट्रे साइड टेबल पर रखी। दरवाज़ा खुलने पर वो जान गया था कि आने वाला कौन है, मगर ताज्जुब हुआ था इसकी गैर मुतवक्को आमद पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुशबू करीब आने लगी, फिर दूर जाने लगी। रोहा ने दरवाजे तक पहुंचकर शुक्र अदा किया कि इसने इसे देखा नहीं या कुछ कहा नहीं। वो जाना चाह रही थी, मगर वो उसे रोकना चाह रहा था। कहाँ जा रही हो? थकनज़दा आवाज़ रोहा की समातों से टकराई। वही हुआ जिसका डर था। इसने डरते डरते मुड़कर देखा। वो अभी भी हनूज आंखें मूंदे हुए था। रोहा इसे देखती रही। हातिम ने आंखें खोलकर इसे देखा, जो सहमे हुए अंदाज में इसे देख रही थी। कहाँ जा रही हो? फिर से वही सवाल। वो इसकी नज़रों से जुज़बुज़ होकर सर झुका गई। नीचे क्यों जा रही हो? बहुत नरम लहजे में सवाल किया। रोहा तो आंखें फाड़े इसे देख रही थी। क्या था ये शख्स? पल में तोला, पल में माशा। तुम बीवी हो मेरी, तुम यहीं रहोगी। वो आराम से चाय का कप उठाते बोला। तो क्या वो इसे बीवी समझता था? इसने बेख्तियार सोचा। नीचे जाकर लॉन में रात गुजार कर अब लाउंज में सोकर तुम क्या साबित करना चाह रही हो कि बहुत जुल्म करता हूँ मैं तुम पर? कमरे से निकाल देता हूँ, मारता पीटता हूँ? वो चाय की तरफ देखते हुए बोला। इसके अल्फाज बहुत तल्ख थे, अंदाज पुरसकून, जबकि लहजा नरम तरीन। रोहा को समझ न आए इसके अल्फाज पर यकीन करे या इसके लहजे पर, मगर इतना तो वो समझ गई थी कि आज रात वो इसे कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखने देगा।
दरवाज़ा बंद करो। अदाए बेनियाजी से हुक्म सादर किया गया। इसने बमुश्किल थूक निकलते हुए दरवाज़ा बंद किया। वो सामने सोफ़ा है, तुम इस पर बहुत आराम से सो सकती हो। वो बहुत आम अंदाज में इसे मुकम्मल बज़ाहिर नज़रअंदाज किए चाय की चुस्की ले रहा था। रोहा ने बेयकीनी से इसे देखा, कैसे वो एक के बाद एक हुक्म सादर कर रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसने तो को लंबा किया जैसे सोच रहा हो। तुम यहाँ बेड पर भी सो सकती हो। वो अपने पहलू की तरफ इशारा करते इसकी आंखों में देखते बोला। इस बात का मकसद सिर्फ इसे जिज करना था। बुरी आंखें सिया कांसी आंखों से टकराई। रोहा शिश्ते रह गई। न जाने किन जज्बुन की शिद्दत थी इसकी आंखों में। वो मज़ीद देख ना पाई और अपनी नज़रें झुका गए। इसकी सारी बहादुरी जाग की तरह बैठ गई। न जाने क्यों वो इससे कतरा रही थी। धीरे धीरे चलते वो सोफे पर आ बैठी। ये इस बात का इशारा था कि इसने पहला ऑप्शन चुना है। हातिम इसे देखकर मुस्कुरा उठा। सोफ़ा बेड के बिल्कुल ऐन सामने था, यानी वो हातिम के ऐन सामने बैठी थी। हातिम की नज़रें इसी पर मरकूज थी। वो बगौर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। इसे मुसलसल खुद को देखता पाकर वो जुज़बुज़ होने लगी। हथेलियाँ पसीने से तर हो गई। न चाहते हुए भी इसके चेहरे पर हया की लाली बिखर गई। इसके ईमान के नूर से मुनव्वर चेहरे पर बिखरे हया के रंगों ने इसे महबूब कर दिया था। दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। इसे तस्खीर कर देने वाले हुस्न की दाम ना लाते हुए फिर से इसकी हालत गैर होने लगी। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। इसका जिस्म हल्के से लरजना शुरू हुआ। दिल था कि अभी पहलू चीर कर मुकाबले के कदमों में आ गिरेगा। वो अपनी हालत के पेश नज़र उठकर फ़ौरन बाथरूम की तरफ बढ़ा। नाक खोलकर ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ अफाका हुआ। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा तो आंखें सुर्ख अंगारा बन चुकी थीं, बेरहम आंखों वाली। वो अपनी हालत देखते बुड़बुड़ाया। इसे एकदम से उठकर जाते देख रोहा का ताज्जुब हुआ। इसने सर उठाकर बाथरूम की तरफ देखा, मगर जैसे ही वो बाहर आने लगा तो फ़ौरन नज़रें झुका गई। हातिम बाहर आया तो फ़ौरन कमरे से निकल गया। रोहा तो आज इसके पल पल बदलते रंग देखकर हैरान थी। वो कमरे से निकलकर सीधा टेरेस पर आ गया। ठंडे हवा के झोंके इसके जिस्म से टकराए तो इसे कुछ सुकून मिला। मन में लगी आतिशे इश्क इसे जलाने लगी थी। क्यों इतना बेखुद हो जाता हूँ इसके सामने? क्यों जब वो होती है तो कुछ दिखाई नहीं देता? क्यों इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता? वो रीलिंग पर हाथ रखे आंखें मूंदे चेहरा आसमान की तरफ उठाए खड़ा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? बेख्तियार इसने अपने रब को पुकारा। इसने एकदम से आंखें खोली। क्या हुआ था अभी अभी? इसने अपने रब को पुकारा था। खुद बेसाख्ता पुकार थी। मैं पुकारा था इसे? इसने सदमे में खुद से पूछा। वो साकिन खड़ा रह गया। 10 साल बाद पुकारा था इसने इसे। हातिम के कमरे से जाते ही वो सोफे पर दराज हो गई। इसे नींद आने लगी थी, मगर डर भी रही थी वहाँ सोने से। इसने सारी दुआएं और सूरतें पढ़कर खुद पर फूंकी और अपना आप अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वो नींद से ठीक से सोई नहीं थी, तो अब मज़ीद नींद को रोकना मुमकिन नहीं था। वो जल्द ही गहरी नींद में चली गई। वो कमरे में आया तो इसे सोता पाया। इसे सोता देखकर दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। सुबह से इसे कहीं ना पाकर दिल की हालत जो हुई थी, इसके बाद दिल हरगिज़ इसे नज़रों से दूर करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वो थक चुका था बहुत ज़्यादा। खामोशी से लेट गया। यूं ही 2 दिन गुजर गए। इन दोनों में कोई बात ना हुई। बस खामोशी से अपनी अधूरी आंखों से एक दूसरे को तकते रहते। दिल में उठते जज्बात से दोनों वाकिफ़ थे। शायद तभी होंठों पर मोहर सबत थी। इस बार दोनों ही इन जज्बात से इनकार नहीं कर पा रहे थे। आज वो मुकम्मल ब्लैक 3 पीस सूट पहने अपनी पूरी मर्दाना वजाहत और वक़ार के साथ मौजूद था। रोहा ने पहली बार इसे 3 पीस सूट में देखा था। किचन से निकलकर डाइनिंग तक आते इसे सर पैर इसका मुकम्मल जायज़ा लिया। आज वो हेड टू टो किसी चार्मिंग प्रिंस की तरह लग रहा था। वो सरबराही कुर्सी पर बैठा था, जबकि पहले रोहा इससे एक कुर्सी छोड़कर बैठती थी, मगर आज अनजाने में वो इसके साथ आ बैठी। इसकी सोचों का मरकज़ सिर्फ हातिम जुरैज़ अली ख़ान था। अखबार में गुम हातिम ने आज ये तब्दीली महसूस की। रोहा ने आज बेख्तियार से गौर से देखा। खुमार आलूद भूरी आंखें, दुनिया जीत लेने की उमंग से रोशन, मगरूर खड़ी नाक, सलीके से सेट किए गए बाल, हल्की दाढ़ी। रोहा ने आज नोट किया था वो शेव नहीं बनाता था। इसकी हल्की बड़ी दाढ़ी, ना जाने क्यों ये बात अच्छी लगी थी। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। इसे अपनी तरफ मुस्कुराता देखकर हातिम ने हैरानी से इसे देखा। रोहा इसे अपनी तरफ देखता पाकर शर्मिंदा हो गई। वो अपनी बेख्तियारी पर खुद को सरजनिश करने लगी।
اس نے اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھر مسکرائے، اس کا دل چاہا کہ وہ پھر اسے دیکھے، اس کا دل چاہا کہ وہ مسکراتی رہے، اس کا دل چاہا کہ وہ دیکھتا رہے۔ حاتم کے دل نے پھر سے بیٹ مس کی، اس کا دل پھر اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ اسے اپنی روح تک میں اطمینان اترتا محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ روحا کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس پر اٹھ رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظروں کو اختیار میں نہ لا پائی۔ بظاہر خاموشی سے ناشتہ کیا گیا، مگر دھیان مکمل روحا پر تھا۔ وہ اس کی اٹھتی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے دل کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کی بار روحا نے اسے دیکھا تو وہ خود کو روک نہ پایا۔ مانا کہ بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے نظر لگا دو۔ وہ اس کا حسین چہرہ نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کسی کی نظر لگے۔ اس کی بات سن کر دل تڑپا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا دی۔ اس کی بات سن کر حاتم کا دل تھم سا گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹانا بھول گیا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے اس نے چہرہ جھکا دیا۔ اس کے گال گرم ہو گئے، وہ بلش کر رہی تھی۔ حاتم نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا، جیسے ڈر ہو کہیں پھر سے دل کی حالت غیر نہ ہو جائے۔ اس نے جلدی سے آخری نوالا منہ میں رکھا اور آفس کے لیے چل دیا، مگر وہ اسے روکنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی فائلیں یہیں چھوڑے جا رہا ہے، مگر شاید اس کی پرکشش شخصیت نے روحا کو زبان پر قفل ڈال دیے تھے۔ روحا کچھ دیر پہلے اس کا کہا جانے والا جملہ زیر لب دہرا کر مسکرائی۔ چاہے اس نے جو بھی کہا تھا یہ اہم نہ تھا، اہم تھا کہ آخر 2 دن بعد وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ روحا کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے آفس گئے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ بے چینی سے اوپر کوریڈور کے چکر کاٹ رہی تھی، مسلسل شچ و منج میں مبتلا تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ گھر جا کے اپنے کپڑے اور ضروری سامان لے آئے۔ جب سے آئی تھی ایک ہی سوٹ پہنے، اب تو اسے ان کپڑوں سے نماز پڑھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ قاریہ ہبہ نور سے بھی تو ملنا تھا، 1 ہفتے سے اسے نہ پا کر وہ یقیناً پریشان ہوئی ہوں گی۔ اس نے سوچا، کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر گئی اور حاتم کو برا لگا تو؟ اس کے دل نے پوچھا۔ نہیں، انہیں ناراض نہیں کر سکتی، پہلے ہی وہ مجھ سے بدظن ہیں۔ اس نے سوچا، پھر اپنی سوچ پر مسکرا دی۔ تو آخر کار حاتم زریز علی خان، تم میرے دل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ آخر اس دل میں تم نے اپنی جگہ بنا ہی لی۔ آخر تم میرا دل فاتح ٹھہر ہی گئے۔ آخر میرے سانسوں میں سما گئے، آخر میری سانس کا جواز بن گئے ہو تم۔ وہ مسکرا کر تصور میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ حیران ہوتی تھی کہ کیسے کسی لڑکے کو جانے بغیر، اس سے ملے بغیر ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاتی ہے، کیسے وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی ہے، کیسے وہ اپنا گھر بار، ماں باپ، سارے رشتے چھوڑ چھاڑ کر کسی ایک کے سنگ زندگی کی راہ پر چلتی ہے، کیسے وہ جسے جانتی بھی نہیں عمر بھر کے لیے اس کی محبت میں قید ہو جاتی ہے۔ سنتی آئی تھی کہ نکاح کے 3 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، مگر کبھی سمجھ نہ پائی، مگر اب سب سمجھ آ گئی تھی۔ مگر وہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے، انہیں تو میں اچھی بھی نہیں لگتی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ میرے کبھی نہیں ہوں گے۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی تو اس نے محبت کی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، ابھی سے آزمائش محبوب کی بے رخی سے دل دکھنے لگا تھا۔ آج اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، فارن ڈیلیگیشن آیا تھا۔ اس ڈیل کو حاصل کرنے کے لیے وہ پچھلے 4 سال سے محنت کر رہا تھا، مگر جانے کیوں کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہ جاتی تھی اور وہ ڈیل اسے ملتے ملتے رہ جاتی۔ مگر اس بار بہت پر امید تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے سوچا کیوں نہ ایک بار پریزنٹیشن دوبارہ دیکھ لے۔ فائل ڈھونڈنے پر نہ ملی تو ذہن پر زور ڈالنے پر یاد آیا، صبح جب وہ دشمن جان کو مقابل پا کر دھڑکنوں کے شور سے بھاگا تھا تو فائل ٹیبل پر ہی بھول آیا تھا۔ بے اختیار افسوس سے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر گاڑی کی چابی اٹھائی، آفس سے نکل گیا۔ جیسے ہی حاتم گیٹ سے گھر میں داخل ہوا، اچانک سامنے سے کسی کو آتا پا کر رکا، بڑی مشکل سے تصادم ہونے سے بچا۔ روحا کو سامنے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ جلدی سے جائے گی اور اس کے آفس آنے سے پہلے واپس آ جائے گی، اس کے کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی ہوگی، اس کے سامنے دیکھ کر اس کے رنگ اڑا۔ ہائے روحا، تو گئی، اس نے خود کلامی کی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں روحا نے خوش ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کیا میں؟ حاتم نے سخت تیوروں سے پوچھا۔ میں گھر جا رہی تھی، روحا نے ڈرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر حاتم کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیوں؟
وہ شدید غصے کے عالم میں دوڑا۔ دل ڈر گیا تھا اس کے جانے کا سن کر۔ اس کی داڑھ سن کر وہ لرز اٹھی۔ وہ کچھ ضروری سامان لانا تھا، اس نے جلدی سے بتایا۔ کون سا سامان؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کپڑے وغیرہ؟ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس۔ وہ بے بسی سی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاتم نے دیکھا وہ ابھی تک انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جن میں وہ آئی تھی۔ اس کے پاس روزمرہ کی ضروریات زندگی کا نہ ہونے کے برابر تھی۔ حاتم کو احساس ہوا یہ کام تو اس کو کرنے کا تھا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر وہ مزید شرمندہ ہوا۔ اچھا چلو اندر، وہ نرم شیریں لہجے میں بولا۔ روحا نے جھٹ سے اسے دیکھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی نرم لہجہ اور کبھی سخت۔ وہ اس کی نظروں کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ آج تک میں خود کو نہ سمجھ سکا تو تم کیا سمجھو گی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس نے ٹیبل سے فائل اٹھائی اور جانے کے لیے مڑا تو اسے دیکھ کر رکا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، گھر پہ رہو گی۔ وہ عام سے انداز میں تنبیہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ خالصتاً شوہروں والا انداز تھا اس کا۔ روحا کو اچھا لگا اس کا یوں حکم دینا، دبا دبا سا حق جتانا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ غلام دین حاتم کی آواز سن کر باہر آ گئے تھے۔ غلام دین، آج ضروری میٹنگ ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو دعا کیجیے گا، مگر وہ تو دعا پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ پھر دعا پر ایمان کھویا ہوتا تو اذان کی آواز سن کر بے چینی نہ ہوتی، دعا پر ایمان کھویا ہوتا تو بے اختیار اس کا دل رب سے مدد نہ مانگتا۔ یہ سب اس کی 10 سال پرانی دعاؤں کا ہی تو نتیجہ تھا کہ آج بھی اسے وہ رب یاد تھا۔ وہ بے شک اسے اس کی واحد انیت پر کوئی شک نہیں تھا۔ اور ہاں، آج شام میں دیر ہو جائے گی، خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے وہ مڑ کر غلام دین سے بولا، جیسے کہہ رہا ہو لیٹ ہو جاؤں گا، مگر ان میڈم پر نظر رکھیے گا، کہیں پھر سے تفریح کرنے کے لیے نہ نکل جائیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دل سے وہ نکال کر لایا ہے واپس اسی میں جائے، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا وہ دوبارہ اسی گھر میں جائے، اسی شخص کا سامنا کرے جس نے انسانیت کا لفظ بھی بالائے تار رکھ کر چند روپوں کے عوض اسے جوئے میں جھونک دیا۔ جانے انجانے میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ روحا کے زخم ہرے ہوں، جو ابھی ٹھیک طرح سے بھرے بھی نہیں تھے۔ اللہ حاتم بیٹا کو کامیاب کرے۔ اس کے جانے کے بعد اونچی آواز میں بولے، پچھلے 4 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل انہیں ملے، مگر شاید قسمت کو منظور نہ ہے۔ یا اللہ، اس بار بچے کی محنت رائیگاں نہ جائے۔ وہ خود کلامی کر رہے تھے جبکہ روحا کی توجہ ان پر ہی مرکوز تھی۔ ان کی بات سن کر وہ کمرے میں آ گئی، وضو کیا اور نوافل کی نیت باندھ لی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کی کامیابی کی دعا کرتے رہی۔ Well done, Mr. Hatim. We are impressed. Finally, after the hard working of your forework, you nailed yourself. Now we are going to give this contract to you, not only for this year, but for coming 5 years. Congratulations. میٹنگ ختم ہو چکی تھی۔ ان سب لوگوں نے باری باری حاتم کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر وہ تو ابھی تک شاکڈ کھڑا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ حاصل کر چکا تھا۔ اس کی خوشی عروج پر تھی۔ کنگریچولیشن سر، ولید نے حاتم کو مبارکباد دی۔ تھینک یو ولید، آج میری ہی نہیں تمہاری بھی جیت ہوئی ہے۔ ہمیشہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہو، بلکہ مجھ سے زیادہ محنت تو تم نے اس کانٹریکٹ پر کی ہے، تو اصل مبارکباد تو تمہیں دینی چاہیے۔ حاتم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرمی لہجے میں کہا۔ ولید اس کا پرسنل سیکرٹری تھا، حاتم کے تمام کاروباری معاملات وہی سنبھالتا تھا۔ سر، یہ تو آپ کی محبت ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو خم دیتے بولا۔ ان دونوں کا مابین باس اور سیکرٹری سے بڑھ کر احترام کا رشتہ تھا۔ باقی سٹاف تو حاتم سے ڈرتا تھا، مگر ولید اس کی نیچر سے واقف تھا، لہٰذا وہ ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی سی دوستی بھی تھی، اتنی سی کہ حاتم اس سے کوئی مذاق کر لیتا، ورنہ باقی سٹاف کے لیے تو وہ ایک سخت گیر باس تھا۔ سر، اگر آپ سے ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اجازت مانگی۔ کانفرنس روم میں اب صرف وہی دونوں رہ گئے تھے۔ ہاں ہاں بولو، کہو۔ بلکہ آج تم جو بھی کچھ کہہ لو، برا بالکل نہیں مانوں گا۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھتے اسے گھماتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ سر، چھوٹا منہ بڑی بات، وہ اتنا کہہ کر رک گیا۔ ارے تمہیں کب سے تمہیں باندھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ موبائل فون آن کرتے ہوئے بولا۔ سر، سچ پوچھیں تو آج جو آپ کو یہ کانٹریکٹ ملا ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ آپ کی وائف کی قسمت سے ملا ہے۔ اس کی بات سن کر میل ٹائپ کرتے حاتم کے ہاتھ تھمے۔ اس نے سر اٹھا کر تننکوش کے ساتھ اسے دیکھا۔ وائف؟
हातिम ने इसकी आंखों में देखते हुए ये लफ्ज़ दोहराया। मकसद ये पूछना था कि तुम्हें कैसे पता चला? सर, आपके निकाह से अगले रोज़ ही ऑफिस में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी, मगर मैंने सब हैंडल कर लिया। किसी को आपके निकाह के बारे में नहीं मालूम। इसने एक सांस में सारी रुदात सुना डाली, जबकि हातिम के तासुरात अभी भी वैसे थे, मगर वो खामोश था। सर देखें ना, जब से आपका निकाह हुआ है हमारे पिछले 3 माह से घाटे में जाता बिजनेस एकदम से परवान चढ़ने लगा है। बल्कि पहले हमारा मंथली प्रॉफिट सब कंपनी से ज़्यादा था, मगर इस बार एक हफ्ते में ही इतना प्रॉफिट कमा चुके हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट पिछले 3 साल हमें नहीं मिला वो 5 सालों के लिए हमें मिल गया। अगर यही स्पीड रही ना सर, तो इंशाल्लाह हमारी कंपनी अपने मुल्क की बड़ी कंपनियों में शुमार होगी। दुनिया की भी बड़ी कंपनियों में शुमार होने लगेगी। इसने एक डिटेल से बताया। जानते हैं सर, ये सब कैसे हुआ? आपकी मिसेस की बदौलत। जानते हैं सर, मेरी अम्मी कहती हैं, बल्कि नहीं, अम्मी बताती हैं कि हमारे मज़हब कहता है कि घर में रिज़्क औरत की किस्मत से आता है, चाहे वो माँ हो, बहन, बीवी, बेटी, किसी भी रूप में मौजूद हो। और माशाल्लाह से आप भी किस्मत वाले हैं, आपको इतनी किस्मत वाली बीवी मिली है। वो मुस्कुराकर बात मुकम्मल करता इससे खुदा हाफिज़ कहता चल दिया। ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी। वो खुद तो चला गया, मगर हातिम सोच की नई राह पर चल निकला। बेख्तियारी से टेबल के इस पार सफ़ेद आंचल दिखा। वो सामने बैठी मुस्कुराकर इसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? माना कि बहुत हैंडसम हो, पर बेफिक्र रहो, नज़र नहीं लगाऊंगी तुम्हें। इसे अपनी तरफ देखता पाकर वो बोली, फिर खिलखिला कर हंस दी। ये लड़की मुझे पागल करके ही दम लेगी। पिछले 3 दिनों से उसे यूं ही हर जगह दिखाई दे रही थी। 9 बजने को थे, मगर वो अभी तक घर नहीं आया था। रोहा परेशानी से लाउंज के चक्कर काट रही थी। इसे इस तरह मुस्तरब देखकर गुलामदीन मुस्कुरा उठे। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वो तेज़ी से पलटी और दरवाजे में जा खड़ी हुई। वो गाड़ी से उतरा तो सामने दरवाजे में इसे खड़ा पाकर ठटका। इसे ऐसे खड़ा देखकर दिल में वसवसे ने सर उठाया। अली, गाड़ी से सामान निकल कर अंदर ले जाओ। मुलाजिम को हिदायत देता वो बेचैनी से इसकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, रवायती बीवियों वाला लहजा। वालेकुम सलाम। अचंभे से जवाब दिया गया। रोहा ने इसे रास्ता दिया तो वो अंदर दाखिल हुआ। वो भी इसके पीछे पीछे चल दी। आजकल इसका हर अंदाज हातिम को चौंका रहा था। इसमें आती तब्दीलियाँ इसकी नज़रों से छुपी कहाँ थी, जबकि इसकी नज़रों में थी ही वो। सलाम बेटा, कैसी रही आपकी मीटिंग? गुलामदीन ने आगे बढ़कर सलाम किया और सुबह से इसके लिए दुआ गो थे। रोहा ने बेचैनी से इसे देखा। हातिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। रोहा का दिल थम सा गया। एक तो आज वैसे ही इस मिस्टर हैंडसम से निगाह हटाना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से इसका मुस्कुराना। उफ, कंट्रोल रोहा, कंट्रोल। इसने अपने दिल पर हाथ रखे खुद से सरगोशी में कहा। दिल था कि फिर से बीट मिस करने लगा था। गुलामदीन, मैं आपको क्या बताऊँ कि आज मैं कितना खुश हूँ। वो कोट उतारते हुए बोला। खुशी इसके अंग अंग से टपक रही थी। रोहा ने इसे देखा और फिर से दिल को संभालने की लगी। आपको पता है, वो पूरी तरह गुलामदीन की तरफ घुमा। वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, पूरे 5 साल के लिए। एक हाथ कमर पर रखा, दूसरे से 5 का इशारा करते बोला। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। गुलामदीन ने दिल से मुबारकबाद दी। ऐसी सूखी मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, वो मसनूई नाराज़गी से बोला। तो फिर? गुलामदीन ने नासमझी से देखा। गले नहीं लगाएंगे आज? वो बाहें खोले बोला तो गुलामदीन नाम आंखों से इसके गले लग गया। रोहा ने इसका ये रूप पहली बार देखा था। वो तो इसे देखती रह गई। वो वाकई में आज बहुत खुश था। इसने फ़ौरन नज़रों का जाविया बदला। इसे डर था कि कहीं नज़र न लग जाए। वो दबे कदमों सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। इसे शुक्राने के नफल अदा करने थे। इसकी गैर मौजूदगी महसूस करके वो मुड़ा तो वाकई ही वहाँ नहीं थी। बेटा, आज आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता था। गुलामदीन इसे रोहा को तलाश करता देखकर बोले। इसने पलटकर इन्हें नासमझी से देखा, क्योंकि आज आपकी बीवी की दुआएं आपके साथ थीं। वो मुस्कुराकर बोले, जबकि हातिम इन्हें देखता रह गया। जानते हैं, जब से आप गए हैं जाए नमाज पर बैठी हैं। न जाने कितनी दुआएं मांगी हैं उन्होंने आपकी कामयाबी की, तो आप कैसे ना कामयाब होते। वो इसका स्पॉट चेहरा देखते बोला। वो ये क्या हो रहा था इसे? सुबह ऑफिस में वलीद ने यही बात की और अब गुलामदीन भी यही कह रहे थे, तो वाकई में इसकी वजह से इसने आगे वो सोच ना सका। बेटा, आप पहले दिन के थे जब से आपको जानता हूँ, बल्कि नहीं, हाथों में आप बड़े हुए। उन्होंने अपने हाथों की तरफ इशारा किया। आपके हर रंग से वाकिफ हूँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको रोहा जैसी बीवी मिली। इसकी कदर कीजिएगा। वो प्यार से कहते आखिर में इसके कंधे पर हाथ रखकर चल दिए। इन्हें खाना लगाना था।
وہ بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں آیا تو جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے لیے دعا گو تھی۔ اس سوچ نے اسے اندر تک مہکا دیا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس نے جیسے چہرہ موڑ کر ڈریسنگ روم کے دروازے کے ساتھ لگی الماری، جو لمبائی میں پوری دیوار جتنی تھی مگر چوڑائی میں بمشکل 3 فٹ ہوگی، کے دروازے پر لگے شیشے میں اسے دیکھا۔ شیشہ لگایا اور ڈیزائننگ کے لیے گیا تھا، مگر یہ جناب اسے کسی اور ہی مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ شیشے میں سیاہ کانسی بے رحم آنکھوں والی حسینہ کا آدھا پرنور چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ جب تک وہ جائے نماز سے اٹھ نہ گئی وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اٹھ کر جائے نماز ٹیک لگانے لگی تو اچانک نظر سامنے شیشے پر پڑی۔ وہ شیشے میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے لیے یہ بہت غیر متوقع لمحہ تھا۔ دل بہت زور سے ڈر گئے۔ فوراً دونوں نے نظریں جھکائیں۔ ہولے سے مسکراہٹ نے دونوں کے لبوں کو چھوا۔ دروازے پر دستک نے دونوں کو متوجہ کیا۔ آ جائے غلام دین، وہ سنبھل کر بولا۔ روحا نے فوراً چہرہ ڈھانپا۔ بیٹا کھانا لگا دیا ہے، آ جائیں، وہ اطلاع دینے کے لیے آئے تھے۔ نہیں غلام دین، مجھے بھوک نہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ بھوک تو اسے تھی مگر ذہن میں اٹھتے سوالوں اور دل میں اٹھتے جذبات نے اس کی بھوک کو پشت ڈال دیا تھا۔ روحا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ شام سے اسے بھوک لگ رہی تھی مگر وہ اس کے انتظار میں بھوکی رہی کہ وہ آئے گا تو اس کے ساتھ کھانا کھائے گی، اس کے بغیر نہیں۔ اور یہ جناب ہیں کہ ادائے بے نیازی سے بولتے ہیں مجھے بھوک نہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے منہ بنایا۔ حاتم نے اسے دیکھا تو اس کی سیاہ کانسی بے رحم آنکھیں ناراض تھیں۔ اچھا رکیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لگا دیں کھانا۔ روحا کو دیکھا جو کارپیٹ پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ڈریسنگ روم کی طرف چل دیا۔ غلام دین جا چکے تھے۔ وہ روحا نے بے یقینی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ ہاں سچ یاد آیا، وہ تو ایک ایسا تھا جیسے پل میں تولا پل میں ماشا۔ ایک تو ان جناب کے موڈ سوئنگز کا کچھ پتہ نہیں چلتا، وہی روایتی بیویوں والا انداز۔ بیٹا علی سامان لے آیا ہے، کہاں رکھواؤں؟ کھانے کے دوران غلام دین نے پوچھا۔ ایسا کریں، پانی کا گھونٹ بڑا میرے کمرے میں رکھ دیں۔ پھر سے کھانے پر متوجہ ہو گیا۔ غلام دین سر ہلاتے چلے گئے۔ کون سا سامان؟ وہ خاموشی سے کھانے کھاتے متجسس ہوئی۔ ہوگا کوئی، مجھے کیا؟ اس نے کندھے جھکائے۔ کیوں مجھے کیوں نہیں؟ چمچ میں پلیٹ رکھتے سوچنے لگی۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے، آخر بیوی ہوں اس کی، اس نے اتراتے ہوئے سوچا۔ اسے رکتے دیکھ کر وہ بھی رکا۔ پتہ نہیں مجھے اپنی بیوی سمجھتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ اداس ہوئی۔ اس کا اداس اترا چہرہ دیکھ کر وہ بے چین ہوا۔ ایک دم روحا کو کچھ یاد آیا۔ مجھے آپ سے، وہ کہتے کہتے رکی۔ نظروں کے سامنے اس کا صبح والا غسیلا چہرہ لہرایا۔ وہ اسے رکتے دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو۔ لہجہ نرم اور نارمل تھا مگر نہیں رہنے دے، کچھ بھی نہیں۔ وہ پھر سے چمچ اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس کی بیویوں والے انداز حاتم کو ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ بولو بھی اب، وہ سخت لہجے میں بولا۔ جانتا تھا آرام سے پوچھے گا تو نہیں بتائے گی۔ اس کے سخت لہجے پر وہ سہمی۔ وہ مجھے کہیں جانا ہے، وہ جلدی سے بولی کہ کہیں اسے غصہ ہی نہ آ جائے۔ کہاں؟ وہ برا چکائے بولا۔ نظروں کا زاویہ اس کے خوبصورت نقوش پر تھا۔ وہ ذرا رکی۔ وہ وہی انداز۔ وہ مجھے قاریہ ہبہ نور سے ملنے جانا ہے، وہ دھیرے سے بولی، ڈر رہی کہ کہیں غصہ نہ ہو جائے۔ ہینڈسم۔ وہ کون ہے؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ میری محسن، دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ حاتم اسے دیکھتا رہا۔ جان گیا تھا کہ اب اسے آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی بتا دے گی۔ گھر کے پاس ہی مدرسہ ہے قاریہ ہبہ نور کا، وہیں پڑھتی تھی میں۔ پہلے قرآن مجید پڑھا پھر حفظ کیا۔ حاتم نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ حافظ قرآن تھی؟ وہ اسے دیکھتے رہ گیا۔ حالانکہ ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں کر پاؤں گی بھی یا نہیں، اور کر بھی لیا تو رکھ پاؤں گی یا نہیں۔ مگر کیا۔ اللہ سے زیادہ مہربانی بھلا کون ہے؟ مجھے ایسی ناچیز کو بھی حفظ نہ صرف کروایا بلکہ رکھا بھی۔ جب سوچتی ہوں کہ اس سینے میں دل میں اس رب کا معجزہ موجود ہے تو اپنا آپ مقدس لگنے لگتا ہے، حالانکہ مجھ جیسی گناہ گار کہاں۔ وہ مسکرائی۔ حاتم نے دیکھا اس کی آنکھیں نم تھی۔ پھر تفسیر پڑھی۔ پچھلے مہینے ہی مکمل کی تھی، پتہ ہے؟ وہ کچھ یاد آنے پر بولی۔ انداز ایسا تھا جیسے بہت قریبی سے بات کر رہی ہو۔ ساری کلاس سے پہلے تفسیر میں نے مکمل کی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ امی بھی رات خواب میں آئی، بہت خوش تھی۔ وہ آنکھوں سے ایک آنسو ڈائننگ ٹیبل پر گرا۔ اس دن مجھے سرٹیفکیٹ جاری ہونے والا تھا مگر وہ خاموش ہو گئی۔ آواز بھر چکی تھی، پھر بولی، شاید قسمت میں نہیں تھا تبھی نہ جا سکی۔ ایک اور موٹی ٹوٹ کر گرا۔
کیوں؟ وہ جو ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ اس کی بات پر روحا نے اپنی سیاہ کان سی زخمی آنکھیں ان سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی مگر اس کی آنکھیں سب کہہ گئی تھیں۔ پھر وہ اٹھی اور تیزی سے اوپر کی طرف چل دی۔ اس کی نظروں نے حاتم کو فریز کر دیا تھا۔ اس کا لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ کیا کہہ گئی تھی اسے؟ ہاں، اس کی نظروں نے سب کہہ دیا تھا۔ اس نے کہا اس دن وہ بہت خوش تھی۔ پھر اس کی خوشی غارت ہو گئی۔ اس کی خوشی غارت کرنے والا وہ تھا۔ حاتم کا دل بند ہونے لگا۔ جس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے اس کی وجہ وہ تھا۔ ہاں وہی تو تھا۔ حاتم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ آج پہلے ہی دل بار بار اس کے معاملے میں حساس ہو رہا تھا اور اب یہ سب آہٹ کیوں آئی؟ اس دن وہ میری گاڑی کے سامنے۔ اس نے بے بسی سے گزرے لمحوں کو دوشی ٹھہرایا۔ بمشکل ہمت کر کے وہ اوپر آیا۔ کمرے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا مگر اسے کہیں نہ پایا۔ باقی کمروں کو بھی چیک کیا، وہ کہیں نہ ملی مگر وہ تو اوپر آئی تھی، اس نے سوچا۔ اسی دوران گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آواز ٹیرس سے آ رہی تھی۔ وہ مشکل ہمت کر کے اس کی طرف چل دیا۔ وہ ٹیرس کے کونے میں ریلنگ کے ساتھ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ حاتم کو لگا اس کا دل کو کسی نے تیز دھاری تلوار سے کاٹ ڈالا ہو۔ اس کی آنکھیں اس شرمندگی کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ روحا نے فوراً آنکھیں صاف کی۔ کل ڈرائیور کو بھجوا کر بلوا لینا قاریہ ہبہ نور کو، وہ شیریں لہجے میں بولا۔ روحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا تو بہتر ہے نہیں بلا لو، وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر دوسرے ہاتھ کی انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ بہت کوئی احسان کر رہے ہیں، اس نے تب کر صرف سوچا ہی۔ نہیں، احسان نہیں کر رہا، وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے بولا۔ روحا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ تمہارے اور میرے مابین جو تعلق ہے اس میں احسان کرنے کی گنجائش نہیں پائی جاتی، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ روحا نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ اس تعلق اور رشتے کو تسلیم کر رہا تھا؟ کمرے میں آؤ ذرا، نرم لہجے میں حکم صادر کرتا وہ چل دیا۔ اس کا یوں روحا کو ڈھونڈ کر اس کے پاس آنا، اس سے بات کرنا، ان کے درمیان موجود تعلق کو تسلیم کرنا، اس سامنے کسی مرہم کی طرح اس کے زخموں پر کام کیا تھا۔ وہ فوراً چہرہ صاف کر کے اٹھی، چادر درست کی، کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے خود بلایا تھا اسے، بھلا وہ کیسے نہ جاتی؟ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی حیرانی نے اسے آ گھیرا۔ کمرے میں بہت سارے شاپنگ بیگز پڑے تھے، کم سے کم 25 تو ہوں گے، کچھ بیڈ پر، کچھ صوفے پر، کچھ کارپیٹ پر، جبکہ وہ وہاں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ وہ اندر آ کر حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اسے معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ وہی سامان ہے جس کا نیچے ذکر ہوا تھا۔ تبھی حاتم واش روم سے نکلا۔ روحا نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ڈارک براؤن شلوار سوٹ میں پہنے ہوئے تھا۔ اس کے دمکتے رنگ پر سوٹ کر رہا تھا۔ یہ رنگ اس کے محرم کی مقناطیسی وجاہت سے کھینچنے لگی تھی۔ یہ تو شلوار قمیض میں زیادہ پیارے لگ رہے ہیں۔ اف، یہ مجھے پاگل کر کے چھوڑیں گے، سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار آنکھیں میچ کر منہ پسورا۔ چیک کر لو، اگر کچھ رہ گیا ہو تو بتا دینا، وہ بیگز کی طرف اشارے کرتے بولا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے پہلے بیگز کو دیکھ کر پھر ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارے کپڑے وغیرہ، وہ مختصر کہتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ تو کیا وہ یہ سب اس کے لیے لایا تھا؟ اتنا سب کچھ؟ اتنے ہی ہمت کرتے باری باری بیگز چیک کرنے کی کوشش کی، کپڑے، جوتے، بیگز، جیولری اور کچھ کاسمیٹکس۔ وہ ایک چیز دیکھتے ہوئے حیران ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ تجربہ نہیں تھا شاپنگ کا، وہ بھی خاص لیڈیز تو سمجھ میں نہیں آیا، جو سمجھ آیا وہ لے لیا۔ جہاں وہ سویا کرتا تھا وہاں سے سارے بیگز اٹھا کر نیچے رکھ کر وہ بیڈ پر دراز ہونے لگا۔ روحا نے حیرانی سے ان سب چیزوں کو دیکھا، پھر حاتم کو۔ ہر چیز اس کے عمدہ ذوق کا منہ بودلا ثبوت تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب لانے کی؟ روحا نے سوچا کہ خواہاں اس نے اتنے پیسے ضائع کیے۔ کیوں؟ صبح تمہیں نے تو کہا تھا، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ پر میں نے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر چپ ہو گئی۔ اس نے ان چیزوں میں موجود چھپی حاتم کی محبت کو محسوس کیا تھا۔ آج کے دن کے بعد اگر یہ وہ خود بھی کہیں گے کہ انہیں میرا خیال نہیں تو میں کبھی یہ بات تسلیم نہیں کروں گی۔ اس نے بیگز ڈریسنگ روم میں رکھتے مسکرا کر سوچا۔ وہ واپس آئی تو حاتم آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ اس نے سوچا شاید اسے لائٹ تنگ کر رہی ہے، حالانکہ وہ خود آج تک لائٹ آف کر کے نہیں سوئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اندھیرے سے، تب سے جب سے اس کی ماں گئی تھی۔ آخر ہمت کر کے اس نے لائٹ آف کی
और आकर सोफे पर लेट गई। पहले वो सीधी होकर लेटी, फिर आस्ता आस्ता खौफ से इकट्ठी होने लगी। इसे लगा शायद कोई इसके सर पर खड़ा होगा और इसका गला दबा देगा। इसने झटके से आंख खोली और लाइट ऑन की। लाइट ऑन होने पर हातिम ने बाजू हटाकर इसे देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। क्या हुआ? इसकी हालत देखकर वो उठ बैठा और तफ्तीश से पूछा। वो मुझे डर लग रहा है अंधेरे से, ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। अच्छा, वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। मगर मुझे तो बंद लाइट में नींद नहीं आती, वो सारे जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाए शरारत से बोला। अच्छा, वो धीमा सा बोली जैसे कह रही हो अब क्या करें, मगर चलो तुम लाइट चाहो तो लाइट ऑन रहने दो। वो दोबारा लेटकर हाथ सर के नीचे रखते बोला। नहीं नहीं, इस तरह आप डिस्टर्ब होंगे। वो फ़ौरन बोली, फिर कुछ सोचने लगी जैसे कोई बहुत बड़ा संगीन मसला हो, जबकि इसके बरक्स हातिम अब ये सिचुएशन एंजॉय कर रहा था। तो क्या ऐसा करते हैं? वो छत पर देखते हुए बोला। लहजे की शरारत वाज़िया थी। लाइट ऑफ कर दो और तुम भी बेड पर आ जाओ। करवट बदलकर मुंह की तरफ किया और सर के नीचे हाथ रखकर सर ऊंचा किया। इस तरह जब भी तुम्हें डर लगेगा तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। वो शरारत से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते बोला। इसकी बात सुनकर रोहा का मुंह ही खुल गया। वो ऐसी किसी बात की इससे हरगिज़ तवक्को नहीं रखती थी। वो ब्लश करने लगी। इसे देखकर इसका दिल मचलने लगा था। इसकी कुर्बत की बात पर तो दिल थमने लगा था। नहीं, लाइट ऑफ नहीं कर देते हैं, मैं सोफे पर ही ठीक हूँ, वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए बोली। इसकी बात पर हातिम का जानदार कहका बुलंद हुआ। रोहा ने पहले से हंसते देखा था। बोर्ड की तरफ जाता इसका हाथ हवा में ही ठहर गया, जबकि नजरें इसकी शफाफ फांसी का तवाफ कर रही थी। मजाक कर रहा था यार, रहने दो लाइट ऑन और सो जाओ सोफे पर। वो सीधे होकर लेटने लगा, जबकि रोहा ने मौके को गनीमत जाना और जल्दी से सोफे पर जाकर लेट गई। आंखें बंद की वो अंदाज़ा कर सकती थी कि वो इसे देख रहा है। इसने नज़रों से घबराकर इसने चादर का कोना अपने मुंह पर डाल दिया। इसकी इस हरकत पर हातिम को हंसी आई। आज हातिम बार बार इसे चौंकाने पर तुला हुआ था। इसने सोचा। वो क्राउन से टेक लगाए इसे देखता रहा, यहाँ तक कि जब इसे यकीन हो गया कि वो सो चुकी है, वो उठकर इस तक आया। बहुत आराम से चादर इसके चेहरे से हटाई और सोफे से कुछ फासले पर ऐन इसके चेहरे के सामने फर्श पर बैठ गया। इसने रोहा के चेहरे पर एक इत्मीनान और सुकून देखा, यानी वो अब इसकी मौजूदगी से डरती नहीं थी, इनसिक्योर फील नहीं करती थी। इसने इसे मुतमईन कर दिया। वो धीमा सा मुस्कुराया। क्या हो तुम? इसने इसके चेहरे के वो नज़रों में रखते हुए पूछा। कैसे एकदम से मेरी ज़िंदगी में आई और मेरी ज़िंदगी को हिला डाला? ऐसी कौन सी मकनातीसी ताकत है तुम्हारे अंदर जो लम्हा ब लम्हा मुझे तुम्हारे ओर खींचती है? तुमसे नफरत करना चाहिए। तुमसे इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए निकाह किया, मगर तुमने क्या किया? कैसे आराम से तुम मेरे दिलो दिमाग पर सालों से चढ़े खोल को तोड़कर अंदर दाखिल हुई, फिर हर तरफ छा गई। मुझ जैसा शख्स, इसने अपने सीने की तरफ इशारा किया, जो नफरत करता था औरत ज़ात से, एक चटांग बड़ लड़की से मोहब्बत पर मजबूर हो गया। वो चौंका। मोहब्बत? इसने ये लफ्ज़ दोहराया। खुद से पूछा। हाँ, मोहब्बत ही तो है। फिर अपनी हालत को गौर करते मुस्कुराकर बोला। तब से नज़रें मुसलसल स्लीपिंग ब्यूटी के चेहरे का तवाफ कर रही थी। मैंने ना हंसने की कसम खाई थी, वो भी तुड़वा दी जनाबा ने। वो दिल खोलकर मुस्कुराया। इसका दिल चाहा हाथ बढ़ाकर इसके एक एक नक्श को छुए, मगर नहीं, इसने अपना उठता हाथ वापस खींच लिया। पहले ज़बरदस्ती तुम्हें लाया, फिर तुम्हें ज़बरदस्ती देखना चाहा तो बदले में तुमने इनाम से नवाजा। हंसते हुए गाल पर हाथ रखा जहाँ रोहा ने इसे थप्पड़ मारा था। तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, मगर अब नहीं। मैंने जो कुछ गलत किया मुझे उस पर बहुत पछतावा नहीं। अगर ना करता तो तुम्हें ना पाता। दिल फिर चाहा कि इसके नकूश को छुए, हाथ उठा भी, मगर इसने फ़ौरन दिल को काबू करते वापस हाथ खींच लिया। मगर अब नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर नहीं छूऊंगा। फिर इसकी आंखों में शरारत चमकी। आलती पालती मारकर सीधा हो बैठा। अब पता क्या दिल करता है? अंदाज ऐसा था जैसे वो वाकई सुन रही हो। दिल करता है जो इनाम इस दिन तुमने मुझे दिया था अब रोज़ दो, बल्कि दिन में 2-3 बार दो। इसी बहाने तुम मुझे हाथ लगाकर मोतबर तो कर दोगी ना? वो हंसते हुए बोला। इसके हंसने की आवाज़ पर वो थोड़ा सा कसमसाई। हातिम ने फ़ौरन लबों पर उंगली रखी। वो बिल्कुल कोई मासूम नन्हा सा बच्चा लग रहा था। वैसे शुक्र है रोहा सो गई थी। अगर जाग रही होती तो इसकी ये सारी बातें सुन लेती तो इसने
پکا بے ہوش ہو جانا تھا۔ وہ پھر ایک دم سنجیدہ ہوا۔ کیا واقعی محبت انسان کے سارے احساسات ختم کر ڈالتی ہے؟ اس نے شاید خود سے سوال کیا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا ہاں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھ جیسا انا پرست شخص جس کے لیے اس کی انا ہی سب کچھ تھی، کیسے اس نے محبت نے اس کی انا کو مار ڈالا؟ کیسے نہ صرف میری انا بلکہ ضد، غصہ، یہاں تک کہ میری میں بھی نہیں ختم کر ڈالی۔ یہ کیا کیا تم نے روحا؟ اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ اگر پہلی باتوں سے روحا بے ہوش نہ ہوتی تو کم از کم اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ضرور ہو جاتی۔ مجھے تھوڑا سا تو مجھے میرا بھی رہنے دو یار، کیوں تم ہوتی جا رہی ہو؟ وہ شاید گلہ کر رہا تھا اور نہیں بھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، آتی بھی کیسے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پہلی نظر کی محبت موجود تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا، اس سے اپنے دل کی کہتا رہا، بار بار اس کی نظروں سے قسمت آتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ بہت تھکا دیا ہے تم نے مجھے، گردن پات ہاتھ رکھ کے سر گھماتے ہوئے بولا۔ چلو اب تھوڑی سا آرام کرنے کی اجازت دو تاکہ صبح آفس جا سکوں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ فجر کی اذان نے روحا کو جگا دیا۔ وہ بمشکل منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے اٹھی۔ آدھی اذان رہ گئی تھی، اس نے سن کر جواب دیا۔ وضو کے لیے اٹھی تو نظر حاتم کے چہرے پر پڑی۔ اس کے چہرے پر پھیلے اطمینان کو دیکھ کر روحا کو اپنی روح تک میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے بے اختیار روحا کی نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں سے وہ آفس کے لیے تیار نیچے آ رہا تھا۔ بلیک جینز پر ایش گرے کلر کی شرٹ میں وہ چارمنگ لگ رہا تھا۔ مصروف سے انداز میں شرٹ کے کف کہنیوں تک موڑتے وہ ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ اف، ہاتھ دل پر جا پہنچا۔ پہلے کے کم ڈیشنگ لگ رہے ہیں کہ اب جہان سکندر والا سٹائل، روحا کے دل نے دہائی دی۔ کف فولڈ کر کے وہ چہر کی طرف بڑھا تو اسے دیکھ کر ٹھٹکا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ روحا نے فوراً کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ اسے یوں تیزی سے جاتا دیکھ کر پہلے حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ وہ اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک میں ملبوس تھی، ڈسٹ پنک کلر کی ایمبرائڈری شرٹ کے ساتھ ہم رنگ پاجامہ پہنے ہوئے۔ ڈسٹ پنک دوپٹے سے کیے گئے ویل میں اس کی آنکھیں اسے اور اٹریکٹیو لگی تھیں۔ اس لمحے وہ اس کا کام تمام کر جاتی تھی، بے رحم آنکھوں والی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے مسکرا کر چیئر پر بیٹھا۔ جب وہ ناشتہ کر چکا تو روحا نے اس کی توجہ حاصل کرنا چاہی۔ حاتم نے نیپکن سے منہ صاف کرتے اسے دیکھا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جی بولیں، وہ نیپکن رکھتے بولا۔ ہائے میں مر جاؤں، اتنی عزت صرف سوچ ہی سکی۔ روحا کی تو آنکھیں باہر آ گئیں، پھر سنبھل کر بولی جو اس کا منتظر تھا، آپ مجھے خود جانے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ حاتم اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا، پھر چیئر سے اٹھ کر گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ بھی اٹھی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جانے انجانے میں جس ذلت سے میں آپ کو نکال کر لایا ہوں، آپ اب اس کے قریب بھی جائیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ روحا تو اس کی بات سن کر ساکن رہ گئی۔ اسے وہیں ساکن چھوڑ کر چل دیا۔ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی نا؟ اس نے اسے جاتے دیکھ کر ہم کلامی کی، پھر جیسے ہوش میں آنے پر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اللہ حافظ، اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر روحا جلدی سے اس کے قریب آ کر بولی۔ حاتم نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اللہ حافظ کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ پھر جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی وہ وہیں کھڑی رہی۔ یونوں اچھی بیوی شوہر کا دروازے تک چھوڑنے جاتی ہے۔ دھیان بار بار بھٹک کر اس پری پیکر پر جا رہا تھا۔ دل تھا کہ اس کے بغیر لگنے کو تیار نہیں تھا۔ نگاہوں کے سامنے وہ سماعتوں میں اس کی آواز، دل کی دھڑکنوں میں اس کا نام پکار رہی تھی۔ آخر بمشکل 12 بجے تک وہ خود کو روک پایا، مگر جیسے ہی 12 بجے فوراً گاڑی کی چابی اٹھاتا آفس کو گڈ بائی کہہ گیا۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، ڈائننگ روم سے نسوانی آواز پر چونک کر مڑا، پھر ادھر کو چل دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی روحا کے ساتھ کسی سوبر سی خاتون کو دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوا کہ کیسے منہ اٹھا کر چلا آیا۔ السلام علیکم، پھر آخر شرمندگی کو بالائے طاق رکھ کر سلام جاڑا۔ وعلیکم السلام، قاریہ ہبہ نور مسکرائیں۔ حاتم نے روحا کی سوالیہ نظروں سے دیکھا، یہ کون ہے؟ یہ قاریہ ہبہ نور ہیں، بولتے ہوئے اس نے آنکھیں دکھائیں کہ صبح ہی تو کہہ کر گئے تھے۔ قاریہ آپی، یہ حاتم ہے، میرے ہسبینڈ، روحا نے مسکرا کر انہیں بتایا، جبکہ حاتم پہلے اس کے زبان سے اپنا نام سن کر پھر ہسبینڈ کے خطاب پر سن ہو گیا۔ وہ ہنوز کھڑا روحا کو دیکھ رہا تھا کہ روحا نے پھر اسے آنکھیں دکھائیں۔
کہ کیوں میری ریپو بگاڑنے پر تلے ہو، یہ فضول حرکتیں بعد میں کر لینا، بیٹا بیٹھے نا آپ بھی۔ جب وہ روحا کی نظروں کا مطلب سمجھ کر نظریں جھکا گیا تو قاریہ ہبہ نور سے مخاطب ہوئی۔ حاتم نے روحا کی طرف دیکھا کہ بتاؤ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں۔ روحا نے نظروں سے جتا دیا جیسے پہلے تو مجھ سے پوچھ کر کے ہی آئے ہیں نا۔ ماشاءاللہ بیٹا، جتنا آپ کے بارے میں سنا اس سے بڑھ کر پایا، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ سچ پوچھئے تو جب سے روحا کی شادی کا سنا تھا دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا، مگر آپ کو دیکھا تو الحمدللہ اطمینان ہو گیا۔ ماشاءاللہ روحا بہت خوش قسمت ہے جسے آپ ملے۔ حاتم نے فخریہ مسکراہٹ روحا کی طرف اچھالی تو حاتم بیٹا آپ اس سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو روحا جیسی لڑکی ملی، لاکھوں میں بلکہ کروڑوں میں ایک۔ وہ پیار سے روحا کا چہرہ دیکھتے بولی۔ روحا نے ابرو جھکا کر حاتم کو دیکھا کہ اب بتاؤ۔ قاریہ ہبہ نور مسکرائی کہ ان کی آنکھوں کے تبادلے سے کی جانے والی گفتگو دیکھ رہی تھیں۔ جب سے انہوں نے روحا کی زبردستی نکاح کی اڑتی اڑتی خبر سنی تھی ان کا تو دل دہل گیا تھا، مگر اب انہیں تسلی ہوئی تھی حاتم انہیں پہلی نظر میں بھاگ گیا تھا۔ تو روحا بچے، کب سے آپ اپنی ڈیوٹیز مار رہی ہیں؟ آپ کی بچیوں نے بہت شور مچا رکھا ہے کہ ہمیں روحا آپ ہی چاہیے۔ چند دن پہلے ہی سب آپ سے بہت مانوس ہو گئی ہیں۔ ان کی بات پر روحا نے گھبرا کر دیکھا، وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ اسے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ ہی ابھی چند دن شاید نہ آ سکوں۔ وہ رک رک کر آہستہ آواز میں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چلو بچوں، جیسے آپ کی مرضی، مگر بچیوں کا حرج ہوگا، آپ کے علاوہ کسی سے پڑھنا نہیں چاہتی، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ روحا اب خاموش تھی، وہ ایک دم سے بہت باؤنڈ فیل کر رہی تھی۔ نہ وہ حاتم سے اختلاف کر سکتی تھی، نہ ہی اپنی قاریہ آپی کو انکار کر سکتی تھی۔ حاتم اس کی الجھن سمجھ گیا تھا۔ قاریہ آپی، شاید روحا چند دن جامعہ نہ آ سکے، مگر آپ چاہیں تو بچیوں کو یہاں بھیج سکتی ہیں، اگر آپ کو مناسب لگے تو۔ حاتم ذرا سنبھل کر بولا۔ روحا نے جھٹ سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا؟ بیٹا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی بچیاں پردہ کرتی ہیں، یوں بآسانی نہیں آئیں گی، اور سب سے بڑھ کر شاید ان کے گھر والے اجازت نہ دیں، وہ سہولت سے بولے۔ حاتم کو اپنا پلان اب خود ہی فلاپ لگنے لگا۔ قاریہ ہبہ نور جا چکی تھی، وہ کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جانتی تھی کون ہے، اس کے علاوہ ہو بھی کون سکتا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، بمشکل خود کو کمپوز کرتے اس نے باقی برتن سمیٹے، مگر غلطی سے بھی اسے نہیں دیکھا۔ ہاں جی، وہی چارمنگ بہت لگ رہا تھا نا؟ مگر روحا میڈم، انہیں لگ رہا تھا کہ اپنے مسٹر چارمنگ کو دیکھے گی تو نظریں اٹھانا بھول جائے گی، اور واقعی ایسا ہی ہونا تھا۔ آپ کیوں کام کر رہی ہیں؟ غلام دن کہاں ہے؟ مسلسل خود کو اگنور ہوتا دیکھ کر اسے رہا نہیں گیا، اس لیے وہ کیسے دوڑا آفس سے آیا تھا۔ پھر قاریہ نور آ گئی اور اب یہ میڈم منہ نہیں لگا رہی تھی۔ انہیں میں نے انیکسی بھیج دیا ہے، صبح سے وہی کام کر رہے تھے، مجھے تھکے ہوئے لگے تو بھیج دیا، وہ اپنا کام جاری رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ منہ بنا کر بولا۔ اسے تو اس کے متوجہ کرنے کے لیے پوچھا تھا، مگر وہ میڈم نو لفٹ کا بورڈ لگائے بیٹھی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ روحا نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ منہ بنا کر بولا، پھر جانے لگا، مگر جاتے جاتے رکا۔ ایک کپ چائے ہی بنا دو، اسٹرانگ سی۔ وہ مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ چائے اس ٹائم؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کیوں نہیں پی سکتا کیا؟ اس کی معصوم سی آواز پر روحا کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا، تمہیں بنانی تو آتی ہے نا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر تفتیشی لہجے میں بولا۔ روحا نے فوراً گھور کر اسے دیکھا تو یہ بندہ اسے اتنا نکما سمجھتا تھا، لائک سیریسلی؟ جی الحمدللہ، وہ تحمل سے بولی۔ مجھے لگا شاید نہیں آتی۔ تمسخر اڑاتا لہجہ۔ روحا نے اسے گھورا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسمرائز ہوا، جبکہ اس کا رف ٹف سا لک روحا کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے۔ آج وہ دونوں کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے تھے۔ پہلے تو بمشکل رات کو چند فکروں کا تبادلہ ہوتا تھا، مگر آج صبح سے وہ دونوں مکمل ہسبینڈ وائف والے فارم میں تھے۔ دونوں کا اپنی ان حرکتوں پر دھچکا لگا۔ یہ وہی تھے نا؟ دونوں نے خود سے پوچھا۔ پہلے سنا تھا کہ محبت کہیں کا نہیں چھوڑتی، آج دیکھ بھی لیا۔ دونوں اپنے آپ سے گویا ہوئے، پھر مڑ گئے۔ کہاں ایک ہفتے پہلے تک نکاح نامے پر سائن کرتے ایک دوسرے سے نفرت کی قسمیں کھا رہے تھے، اور اب کیسے ایک دوسرے کی اٹینشن سیکر بنے ہوئے تھے۔ حاتم گدی سے ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آفس کا کام پینڈنگ تھا، اسے نپٹانا تھا، ورنہ برڈن زیادہ ہو جاتا اور اسے کئی راتوں کی نیند برباد کرنی پڑتی۔ اس کے جاتے ہی روحا نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا دن بدن محبت بھرا لہجہ روحا کے سارے زخم
بھر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد اس کے لیے آزمائش بنا تھا، یہاں تک کہ حاتم بھی ایک آزمائش کی صورت میں اس کی زندگی میں آندھی طوفان کی طرح آیا تھا، مگر اب اس سے لگنے لگا تھا کہ اللہ نے اس کی ساری دعائیں سن لی ہیں، اس کا صبر رائے گاہ نہیں گیا۔ چائے بنا کر کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا، لیپ ٹاپ جولی میں رکھے تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے میں بزی تھا۔ روحا نے احتیاط سے چائے صوفے کے پاس چھوٹی ٹیبل پر رکھ دی۔ حاتم نے چائے کو دیکھا تو صرف ایک کپ چائے تھی۔ آپ نے ابھی اپنے لیے چائے نہیں بنائی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں چائے نہیں پیتی۔ معلومات میں اضافہ کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنا خون جلانے کا کوئی شوق نہیں۔ نہ جانے کیوں طنز سے بھرپور جواب، وجہ وہ خود بھی نہ جان پائی۔ تو ہو جائے گا۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ روحا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر وضو کرنے چلی گئی۔ آج حاتم کو چہرہ موڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آج وہ صوفے کی سائڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے روحا اس کے پیچھے جبکہ آئینہ اس کے آگے تھا، اور آئینے میں اس دلکش حسن کا نیم وارخ دلچسپی دیکھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لگا رہا تھا۔ حاتم نے نوٹ کیا اس نے لمبی دعا مانگی تھی، تقریباً 20 منٹ۔ جب اٹھی تو آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ تھیں، جبکہ پلکیں نم، یعنی وہ دعا میں روئی تھی۔ ایسا کیا دعا مانگ رہی تھی کہ اس نے رو پڑی؟ وہ تو متجسس ہوا۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی، کرنے کو کوئی کام نہ تھا، سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ سارا گھر گھومنے کے بعد بالآخر اسے ایک کمرے میں قرآن پاک مل ہی گیا۔ وہ قرآن پاک لے کر فرسٹ فلور کے لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ وہ حافظ قرآن تھی، اسے سینے میں قرآن موجود تھا، مگر پھر بھی وہ قرآن پاک لیے بیٹھی تھی۔ قرآن مجید کی جلد پر ہاتھ پھیرتے جیسے اس مقدس کتاب سے پھوٹنے والی روشنی اس کو خود کو بھرنا چاہتی تھی۔ اس نے آہستگی سے قرآن پاک کو چوما، پھر کھولا، پھر مدھم سی مسکرا کر سورۃ رحمان کھولی۔ آج واقعی سے اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں اس کی آنکھیں بھگا رہی تھی۔ اس نے مدھم آواز میں تلاوت شروع کی۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے چلتی اس کی انگلیاں کوئی میل ٹائپ کرنے میں مصروف تھیں۔ اچانک اسے اپنی انگلیوں کی حرکت کرنے سے روکا۔ کوئی بہت پرسحر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آواز بہت مدھم تھی، وہ اندازہ نہیں لگا پایا کس چیز کی آواز ہے۔ تیزی سے میل مکمل سینڈ کی اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، آواز کچھ واضح سنائی دی۔ باہر نکلا ہی تھا کہ اس آواز میں موجود الفاظ سن کر فریز ہو گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت۔ اس کا دل بے اختیار بہت زور سے دھڑکا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ روحا کی پرسحر آواز پڑی تھی۔ اس آیت نے بے اختیاری سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خالی آنکھوں سے روحا کی پشت کو دیکھ رہا تھا، مگر دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ آج کتنے سالوں بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ سنے تو پہلے بھی تھے، مگر نظر انداز کر جاتا، مگر آج وہ نظر انداز نہیں کر پایا، شاید کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ چند آیات پڑھنے کے بعد روحا نے پھر سے یہی آیت پڑھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ روحا کا اس کی زندگی میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا اس کے لیے، اور ہاں وہ بھی تو ایک نعمت ہے نا۔ کہاں میں گناہوں کی دلدل میں اٹا ہوا، اور کہاں وہ ایمان کے نور سے منور، شفاف پانی کی طرح۔ میں تو اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 2 آیات کے بعد پھر سے وہی آیت۔ اب کی بار وہ پھر سے کانپ اٹھا۔ اس نے پچھلے 10 سالوں میں ہر روز ہر لمحہ اس رب کی ہر نعمت کو جھٹلایا تھا، مگر جو نعمت اس وقت اس کے سامنے تھی، وہ اسے کیسے جھٹلا پاتا؟ وہ کیسے روحا کو جھٹلا دیتا؟ وہ تو ہر سانس اس کے نام کر چکا تھا، وہ تو اس کی سانس کا جواز تھی نا، تو پھر کیسے وہ سانس دینے والے رب کی اس نعمت کو جھٹلا پاتا جس کی سانس کا جواز بنی تھی؟ وہ تلاوت ختم کر چکی تھی۔ قرآن مجید کو عقیدت سے چومتے اس نے سینے سے لگایا، پھر مڑی تو اسے کھڑا پایا۔ وہ لٹھا کی مانند سفید چہرہ تھا، مگر آنکھیں ایسے تھیں جیسے سارے جسم کا خون ان میں منجمد ہو گیا ہو۔ وہ بالکل ساکن کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا، وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، وہ صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو جواب دے گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے قریب آتی فکر مندی سے پوچھی۔ بس خالی نظروں سے اسے تکتا رہا۔ حاتم میں کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے ٹھیک نہ لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ حاتم، اب کی بار اس نے بہت دھیمے نرم لہجے میں پکارا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ روحا ٹھیک سے سن نہ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اپنی بے جان ٹانگیں گھسیٹتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت وہ تنہائی چاہتا تھا، مکمل تنہائی، بغیر کسی مداخلت کے۔
اوئے میرا شیر! اس نے شراب کی بوتل کو منہ لگایا ہی تھا کہ اپنے پیچھے شرجیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہاتھ وہیں روک دیا۔ میرا شیر کیسا ہے تو؟ شرجیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بتیسی نکالتے کہا۔ حاتم نے کوئی جواب نہ دیا۔ خیر ہے، آج بڑے موڈ میں لگ رہا ہے، چل دونوں مل کے پیتے ہیں۔ وہ کاؤنٹر کے ساتھ ریوالونگ چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا۔ حاتم کے ساتھ بوتل پکڑی۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج کے کونے میں بنی چھوٹی سی بار میں موجود تھے۔ تیرے آفس گیا تھا مگر تو ملا نہیں، تو سوچا رات کو تیرے گھر پر چھاپا ماروں گا، وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا بولا۔ حاتم ہنوز خاموش کاؤنٹر پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ہاں، اب تو بھلا کیوں مجھ سے بات کرے گا؟ اب تو اور بڑا بزنس مین بننے لگا ہے، ہم جیسے نکمے ناکارہ لوگوں کا بھلا کیوں منہ لگائے گا؟ وہ چلاکی سے حاتم کو مسکا لگانے لگا۔ حاتم یوں بیٹھا تھا جیسے اسے شرجیل کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دیکھ تو کاؤنٹر کو رہا تھا مگر سوچ ابھی بھی سپیر والے واقعے پر تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کہاں سالوں سے چھپا احساس ندامت سر اٹھانے لگا تھا، اسے ستانے لگا تھا، اسے رلانے لگا تھا، بے بس کرنے لگا تھا۔ چل کوئی نہیں، لیکن اپنے نکاح کی مٹھائی تو کھلا ہی سکتا ہے نا؟ وہ حاتم کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا۔ نہ جانے کیوں حاتم کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی۔ تمہیں کیا لگا کہ مجھے نہیں پتہ چلے گا؟ اپنے بھی سورسز ہیں شیر، دشمنوں سے زیادہ دوستوں پر نظر رکھتے ہیں، سالوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کہاں پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں۔ وہ شراب کے گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ دیکھ شیر، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، میں تجھے یہاں ملنے آیا ہوں، تو ہے کہ گونگا بنا بیٹھا ہے؟ شرجیل مسلسل اپنے نظر انداز کیے جانے پر کڑ کر بولا۔ پیسے کے بوجھ بھوک اسے ہر بار حاتم کی طرف کھینچ لاتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی عیاشی کے لیے ٹسے بہا کر اسے لوٹنے آیا تھا۔ لگتا ہے جادو کر دیا اس لڑکی نے تجھ پر، تجھے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ اس نے پھر سے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ اب کی بار حاتم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کی سختی نے شرجیل کو اپنے دانت واپس منہ میں رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اوئے شیر، غصہ کیوں کر رہا ہے؟ چل اسے پی اور بھلا دے سارے غم۔ وہ شراب کی بوتل واپس حاتم کو تھماتے ہوئے بولا۔ حاتم نے بوتل کو بڑے عجیب انداز میں دیکھا۔ نفس امارہ پھر سے جاگا تھا مگر اس نے ابھی تک شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ شاید نفس لوامہ بھی جاگ چکا تھا۔ ویسے نظر نہیں آ رہی تیری بیوی، کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ ایسی کون سی حور پری اتر آئی ہے اس دنیا میں جس نے ہمارے یار کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے؟ حاتم کی اس کی طرف اٹھتی نظروں نے اسے بولتی بند کر دی۔ شرجیل کی آنکھوں میں جلتے انگاروں دیکھ کر لمحے بھر کو کانپ اٹھا۔